پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مقدس کا مفہوم ہے کہ جو کوئی رمضان المبارک میں کسی مسکین کو صدقہ دے تو اس کے لیے اس قدر ثواب ہوگا کہ گویا اس نے دنیا کی تمام چیزیں اللہ کی راہ میں صدقہ دے دی۔ یعنی رمضان المبارک میں اگر کوئی شخص صدقہ و خیرات کرتا ہے تو عام دنوں میں ایسا ثواب اسے ملتا ہے جیسے وہ دنیا کی تمام چیزیں اللہ وحدہ لا شریک کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دیتا ہے۔ اسی طرح میرے نبی علیہ السلام کا فرمان مقدس کا مفہوم ہے ایک رمضان المبارک سے لے کر دوسرے رمضان المبارک تک، ایک حج سے لے کر دوسرے حج تک، اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعے تک، اور ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک کے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، جبکہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ یعنی اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، پھر سال گزر جانے کے بعد دوسرے رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے، تمام روزے نیت و اہتمام کے ساتھ رکھتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ایک رمضان المبارک سے لے کر دوسرے رمضان المبارک تک اس سے جو بھی غلطی کوتاہی سرزد ہوتی ہے، اللہ تعالی رمضان المبارک کے توسط اور وسیلے سے اس کی غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما لیتا ہے اور اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح میرے نبی علیہ السلام کے فرمان مقدس کا مفہوم ہے اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نور عطا کیے ہیں تاکہ وہ 2 اندھیروں کے نقصان سے محفوظ رہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ وہ کون کون سے 2 نور ہیں؟ تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ایک نور رمضان اور دوسرا نور قرآن۔ رمضان المبارک کا نور اور قرآن پاک کا نور اپنے نبی علیہ السلام کی امت کو میں نے یہ عطا کیے ہیں۔ اور وہ اندھیرے کون سے ہیں؟ فرمایا ایک قبر کا اندھیرا، دوسرا قیامت کا اندھیرا۔ جب قبر میں اندھیرا ہوگا تو قرآن پاک اور رمضان المبارک اس کی شفاعت کے لیے آئیں گے۔ جب قیامت میں اندھیرا ہوگا تو قرآن پاک اور رمضان المبارک اس کے لیے روشنی کریں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا اے اللہ میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک کے رکھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا یا اللہ میں نے اسے رات میں سونے سے روک کے رکھا اور اس نے میری تلاوت کی رکھی، یا اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اللہ وحدہ لا شریک دونوں کی شفاعت قبول فرما لیتا ہے۔ اسی طرح دوستو اللہ وحدہ لا شریک کے حبیب علیہ السلام نے رمضان المبارک میں بڑی خیر و برکت اور عافیت رکھی ہوئی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کا فضل اور رب العالمین کی رحمت اس مہینے میں پرجوش ہوتی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہر چیز کا ثواب کئی گنا اضافے کے ساتھ بڑھا کے عطا کرتا ہے، بلکہ میرے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا ایک طویل حدیث پاک کا چھوٹا سا مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ فرمایا جو رمضان المبارک میں کسی ذکر کی مجلس میں شرکت کرتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر کی، نبی علیہ السلام کی شان بیان کرنے کی محفل میں شرکت کرتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اس کے ہر قدم کے بدلے میں ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور قیامت کے دن وہ شخص عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور جو کوئی رمضان المبارک میں نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرتا رہتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اس خوش نصیب شخص کو ہر رکعت کے بدلے میں نور کا ایک شہر عطا کرتا ہے۔ جو کہ رمضان المبارک میں اپنے والدین کے ساتھ احسان کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک اس کے بدلے میں اس کی طرف اپنی نگاہ رحمت عطا فرماتا ہے۔ یعنی جس کی طرف رب العالمین رحمت کی نگاہ فرماتا ہے اسے رب کبھی عذاب نہیں کر دیتا۔
اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ جو کوئی شخص رمضان المبارک میں کسی کی حاجت ضرورت پوری کرتا ہے، کسی محتاج کی پریشانی دور کرتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اس کی 10 لاکھ حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ اور جو کوئی شخص اس ماہ مبارک میں کسی فقیر کو خیرات دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے 10 لاکھ گناہ معاف فرما دیتا ہے اور 10 لاکھ درجات بلند فرما دیتا ہے۔ تو دوستو، رمضان المبارک میں کوئی بھی نیکی ہو، کسی قسم کی بھی نیکی ہو، اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت پرجوش ہوتی ہے، رب العالمین کی رحمت بہانہ تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ کوئی انسان اس ماہ مبارک میں کسی قسم کی بھی نیکی کر لے، اللہ وحدہ لا شریک اس کا ثواب کئی گنا بڑھا کے عطا فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ وحدہ لا شریک رب اس بندے کی مغفرت و بخشش بھی فرما دیتا ہے۔